من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور تمام جذبۂ شکر کے ساتھ اس بارگاہ عالی وقار میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں جو مولا عالم بھی ہیں اور مجمع کائنات بھی. ملائے اعلیٰ کے نورانی فرشتے یہاں صبح و شام حاضری لے کر اپنی نیاز مندانہ عقیدت مندیوں اور وفا شیادیوں کی معراج حاصل کرتے رہتے ہیں. پڑھے باواد بلند اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی دیر سے آپ حضرات نعت و محبت کے اشعار سن رہے تھے اور محسوس ہو رہے تھے. یقیناً نعت پاک پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، لکھنا بھی عبادت ہے. لیکن صرف نعت پاک سن لینے ہی سے ہمارا کام نہیں چلے گا. اس طرح کی مختصر سی محفل میں نعتیہ اشعار کے ساتھ ساتھ جو ہے نظم اور نثر دونوں میں ہی بیان ہونا چاہیے اور تقاریر سننے کا زیادہ شوق و ذوق پیدا کیجیے، کیونکہ تقاریر سننے سے جو ہے انسان جو ہے وہ دینی معلومات کو حاصل کرتا ہے. اور یہ اس طرح کے بزم میں بیٹھنے سے ہمارے اور آپ کی اصلاح ہوتی ہے. اصلاح کے غرض سے بزم رسول میں آیا کیجیے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھنٹے دو گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد ہی ہماری اصلاح ہو، بلکہ اصلاح تو انسان کی کسی ایک جملہ بھی اگر دل پہ اثر کر گیا تو وہی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے اور انسان کے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. اللہ کے ولی ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت بعد میں ملی ہے، بادشاہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. پہلے وہ بادشاہ تھے، بعد میں انہیں ولایت نصیب ہوئی ہے. اور ان کے اصلاح کا ذریعہ کیا بنا ہے؟ تو ان کے اصلاح کا ذریعہ یہ بات بنی تھی کہ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ و رضوان شکار کے بہت شائق تھے. جنگلوں میں نکل جاتے تھے، دن بھر شکار کرتے، شام کو گھر واپس آتے. شکار کرنے میں انہیں بہت لطف آتا تھا. ایک دن وہ جب اپنے شکار جنگل کو گئے ہوئے تھے، شکار سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا جو بستر ہے، یعنی بادشاہ تھے، ان کا جو بستر تھا اس پر جو ہے ان کا ایک نوکر جو ہے وہ آرام کر رہا ہے، نوکر سو رہا ہے. وہ نوکر جو ان کا بستر لگایا کرتا تھا، بستر بچھایا کرتا تھا، بستروں کو پھولوں سے سینچا کرتا تھا، وہ نوکر جو ہے حضرت ابراہیم بن ادہم جو اس وقت کے بادشاہ تھے، ان کے بستر پر جو ہے وہ سو رہا تھا. بادشاہ نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا، اس وقت انہیں وہ وہاں کے بادشاہ تھے، اپنے بستر پر دیکھا سوئے ہوئے اپنے نوکر کو، تو انہیں بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر اسے جو ہے ڈانٹ بھی لگائی اور مارا بھی، اور کہا کہ تم اتنے گستاخ ہو گئے ہو کہ تم اس بستر پر سو رہے ہو. تمہیں تو بستر لگانے کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے، تمہیں
تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم میرے بستر پر سو گئے؟ اتنی بڑی تم نے گستاخی کی ہے۔ اس نوکر نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ بڑا نرم بستر ہے، گدے سے بھرا ہوا روئی والا بستر ہے، اور اس پر جو ہے پھول کی پتی بھی ڈالی جاتی ہے آپ کے آرام کرنے کے لیے، بہترین توشک اور بہترین گدا لگا ہوا ہے۔ میں روزانہ اس بستر کو لگاتا ہوں، سجاتا ہوں آپ کے لیے۔ آج مجھے خیال آیا کہ بادشاہ اس پر میٹھی نیند سوتے ہیں، ذرا میں اس پر لیٹ کر دیکھ لوں کہ اس نرم نازک بستر پر، اس نرم گدے پر سونے کا مزہ کیسا ملتا ہے۔ میں اس پر لیٹا، دن بھر کا تھکا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی۔ بادشاہ سلامت، مجھے نیند آ گئی، مجھے معاف کر دیا جائے۔ لیکن اس نوکر نے ایک خاص جملہ بھی کہہ دیا جو حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل پر اثر کر گیا۔ اس نے کہا کہ حضور میں چند گھنٹے کے لیے اس بستر پر سویا تو آپ مجھے سزا دے رہے ہیں، نہ جانے آپ اس نرم و نازک بستر پر کب سے سو رہے ہیں، اور اس نرم و نازک بستر پر سو رہے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، تو نہ جانے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک حقیقی جو ہے وہ آپ کو کتنی سزائیں دے گا۔ یہی وہ جملہ تھا جو حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل پر اثر کر گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت و رضوان نے بادشاہت کو لات ماری، بادشاہت کو چھوڑ دیا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت میں نکل پڑے، جنگل تک پہنچ گئے، اور حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت و رضوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، انہیں ولایت عطا فرما دی ہے۔ اور وہی حضرت ابراہیم بن ادہم ہے کہ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے ٹوپی کی سلائی کر رہے ہیں، ٹوپی سینے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا اور اس نے تانا مارا کہ کیا تم بھی شخص ہو، بادشاہت کو لات مار کر اس فقیری کو اختیار کیا ہے اور تم نے بادشاہت کو چھوڑ دیا ہے، آج ٹوپیاں سی کر تم اپنا گزارا کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت و رضوان جو اللہ کے ولی ہو گئے تھے، اللہ نے انہیں ولایت عطا کر دی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت و رضوان جس سوئی سے ٹوپیوں پر سلائی کر رہے تھے، اس سوئی کو دریا میں پھینک دیا، اس سوئی کو دریا میں پھینک دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی کو واپس کر دو، میری سوئی جو ہے ہم نے جو تمہارے حوالے کی ہے، اے دریا کے مچھلیوں تم میری سوئی کو واپس کر دو۔ تو دریا کی تمام مچھلیاں جو ہے اپنے منہ میں جو ہے سونے کی سوئی لے کر جو ہے کنارے پر حاضر ہو گئی، سونے کی سوئی لے کر کنارے پر حاضر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت و رضوان نے دریا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے دریا، میں نے جو سوئی تیرے حوالے کی ہے وہی سوئی مجھے چاہیے۔ ایک مچھلی جو ہے وہی سوئی اپنے منہ میں لیے ہوئے دریا کے کنارے آ کر آ گئی، منہ باہر نکال دیا ہے دریا کے پانی سے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت و رضوان نے اعتراض کرنے والے سے کہہ دیا کہ دیکھو، پہلے جو ہے میری حکومت جو ہے صرف لوگوں پر تھی اور محدود علاقے میں تھی، اور جب سے میں نے بادشاہت کو چھوڑ کر یہ فقیری اختیار کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ولایت عطا کر دی ہے، تو اب میری حکومت صرف جو ہے اپنے علاقے کے لوگوں پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی ساری مخلوق پر ہے، دریا پر بھی ہے، دریا کے مچھلیوں پر بھی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت و رضوان کو ایک جملہ جو ہے
ان کے دل پہ اثر کر گیا اور یہی جملہ جو ہے ان کے اصلاح کا ذریعہ بن گیا اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کے خاص اور مقرب بندے بن گئے۔ تو 2-4 گھنٹے کی تقریر جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس تقریر کا کوئی حصہ جو ہے، کوئی جملہ اگر کسی کے دل پر اثر کر جاتا ہے تو وہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو درود پاک، میں نے آپ حضرات سے درود پاک پڑھنے کی گزارش کی۔ درود پاک وہ عبادت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ نماز روزہ صرف بندوں پر فرض ہے، لیکن درود پاک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی بھی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک بہت اعلیٰ اور افضل عبادت ہے۔ درود پاک کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ جو لوگ آپ سے دور ہیں اور آپ کے بعد آنے والے ہیں وہ آپ پر درود پاک پڑھیں گے تو کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کے درود پاک پڑھنے کو سنتے ہیں یا کوئی ذرائع ہے جس سے درود پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے؟ تو دلائل الخیرات شریف ہے جسے بزرگان دین اور اولیاء ملت اسلامیہ کے جان کا تعویذ کہا جاتا ہے، اسی دلائل الخیرات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے دور ہیں اور آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں یا آپ کے بعد آنے والے ہیں آپ پر درود پاک پڑھیں گے تو کیا سرکار ان کے درود کو سنتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کے درود کو میں خود سنتا ہوں اور متعدد ذرائع سے درود ہماری بارگاہ میں پیش بھی کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انتظام ایسا فرما دیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں متعدد ذرائع سے درود پاک کو پیش بھی کیا جاتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل محبت کے درود کو میں خود سنتا ہوں، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پڑھنے والے کے درود کو خود سنتے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے انتظام ایسا فرما دیا ہے کہ متعدد ذرائع سے درود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش بھی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ متعدد ذرائع سے درود ہماری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا ہوں، تو بتائیے کہ اس مجمع میں جتنے لوگ بھی حاضر ہیں کون محبت سے پڑھ رہا ہے اور کون یوں ہی بے خیالی میں پڑھ رہا ہے؟ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اہل محبت کے درود کو میں خود سنتا ہوں یہ ثابت کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نظر ہے وہ مومن کے دلوں پر بھی ہے، وہ مومن کے دلوں پر بھی ہے۔ تبھی تو آقا فرما رہے ہیں کہ جو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں۔ اس سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے سرکار اس کے درود کو تو سنتے ہیں لیکن جو یوں ہی بے خیالی میں پڑھ دیتا ہے تو کیا سرکار اس کے پڑھنے کو نہیں سنتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے درود کو نہیں سنتے، اس کے پڑھنے کو نہیں جانتے؟ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ
جو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے درود کو جو قبولیت حاصل ہے یوں ہی بے خیالی میں پڑھ دینے والے کو وہ شرف حاصل نہیں ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا ہوں، اس سے پتا چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے والے کے درود کو خود سن رہے ہیں۔ اور متعدد ذرائع سے درود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد ذرائع ایسے فرما دیے ہیں کہ درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ وہ ذرائع کون سے ہیں تو بغور سماعت فرما لیں۔ ہم اور آپ عام طریقے سے یہی جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کے کاندھے پر ہمیشہ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک کا کام ہے نیکی لکھنا اور ایک کا کام ہے بدی لکھنا، ایک دائیں کاندھے پر ایک بائیں کاندھے پر۔ دائیں کاندھے پر جو فرشتہ ہے اس کا کام ہے نیکی لکھنا، اور بائیں کاندھے پر جو فرشتہ ہے اس کا کام ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اسے بھی لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ متعدد ذرائع سے درود ہماری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو سماعت فرمائیے کہ ہر وقت ہر مومن کے پاس صرف دو فرشتہ نہیں بلکہ 5 فرشتہ ہوا کرتا ہے۔ 5 فرشتہ ہوا کرتا ہے، ایک دائیں کاندھے پر جس کا کام ہے نیکی لکھنا، ایک بائیں کاندھے پر جن کا کام ہے برائی لکھنا، اور ایک فرشتہ ہر مومن کے سینے کے سامنے ہوتا ہے جس کا کام ہے نیکی کی تلقین کرنا، ایک فرشتہ ہر مومن کے پشت پر ہوتا ہے جس کا کام ہے برائی سے روکنے کی تنبیہ کرنا، اور ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے معمول فرما رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سننے اور پرواز کرنے کی طاقت دے رکھی ہے۔ جیسے ہی کوئی مومن کہیں سے بھی درود پاک پڑھتا ہے تو وہ پیشانی کے سامنے والا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے سننے کی طاقت اور پرواز کی طاقت دے رکھی ہے، فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے فرما دیے ہیں جو پیدا فرمائے ہیں، جو ہوا میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان کوئی مومن کہیں سے درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض گزار ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک فرشتہ اس کام کے لیے معمور فرما رکھا ہے کہ کوئی کہیں سے بھی درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہے کہ حضور فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ ویسے ہی روز کے اعمال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، مومن کے روز کے اعمال جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اس میں بھی درود پاک شامل ہوتا ہے۔ اور شب جمعہ میں جو عمل مومن کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ لے کر جاتا ہے تو اس میں بھی درود پاک ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی محترم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک بار کوئی مومن درود پاک پڑھتا ہے تو سرکار خود درود پاک کو سنتے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ایسے ذرائع پیدا فرما دیے ہیں کہ درود پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش بھی ہوتا ہے۔ تو دل جمعی کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی نبی محترم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
پورے عالم کے لیے رحمت ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جتنے بھی عالم ہیں، یہاں کا عالم ہو، وہاں کا عالم ہو، جمادات کا عالم ہو، نباتات کا عالم ہو، جو سا بھی عالم ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعارف قرآن میں بتایا ہے تو بتایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا تعارف لوگوں میں بذریعہ قرآن فرمایا ہے تو فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے، جو سارے جہان کا رب ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا تو رب العالمین فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا تو رحمت للعالمین فرمایا، یعنی اللہ سارے جہان کا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ یہاں پر رب العالمین ہے، یہاں پر رحمت للعالمین ہے۔ اللہ سارے جہان کا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہوگی ان تمام جگہوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ بھی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے اور رسول رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں کا خدا کی خدائی ہے ان سب تمام جگہوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ بھی ہے۔ درود پاک رضی اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی رہبری کے لیے دنیا میں بہت سارے انسانوں، بہت سارے نبی اور رسول کو بھیجا۔ ہر نبی اور رسول کو پروردگار عالم جل شانہ نے کچھ نئے انوکھے اور نرالے کمالات اور عجیب و غریب معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کو حسن و جمال دیا، کسی کو جاہ و جلال دیا، کسی کو سلطنت اور ملک و مال بخش دیا، کسی کو وجود و نوال، کسی کو علم و حکمت کا کمال عطا فرمایا، کسی کو رفعت و عظمت کے دولت لازوال سے مالا مال کر دیا۔ لیکن نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبراں، سرور عالم، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس خاک دان عالم میں بھیجا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول کو بھیجا، ہر نبی اور رسول کو پروردگار عالم جل شانہ نے نئے انوکھے اور نرالے کمالات اور عجیب و غریب معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کو حسن و جمال دیا، کسی کو جاہ و جلال دیا، کسی کو سلطنت اور ملک و مال بخش دیا، کسی کو وجود و نوال، کسی کو علم و حکمت کا کمال عطا فرمایا، کسی کو رفعت و عظمت کے دولت لازوال سے مالا مال کر دیا۔ لیکن نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبراں، سرور عالم، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خاک دان عالم میں بھیجا تو ایسی انوکھی شان اور نرالی مان کے ساتھ بھیجا کہ تمام انبیاء و مرسلین کے کمالات و معجزات کو ایک ذات بابرکات میں جمع فرما دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا، بلکہ بے شمار فضائل و محاسن ایسے عطا فرما دیے ہیں جہاں تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حسن و جمال، جاہ و جلال، ملک و مال، وجود و نوال، غرض کے ہر ایک کمال انہیں بخش دیا، اور لطف یہ کہ ہر ایک کمال میں انہیں بے مثل اور بے مثال بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ہر نبی اور رسول ساری زندگی نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبراں، سرور عالم، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا خطبہ پڑھتے رہے۔ بڑے بڑے
ریگستانوں میں اونچے اونچے پہاڑوں کی چٹانوں پر کھڑے ہو کر سارے نبی اور رسول جو ہے جو اول جو ہے حکومت کر چکے ہیں ساری زندگی، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا خطبہ پڑھتے رہے، اور حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے اپنی امتیوں کو حضرت آدم نے کیا پڑھوایا؟ لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، لیکن پوری زندگی پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم آئے، اپنے ماننے والوں کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن خود کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت اسماعیل آئے، اپنے ماننے والوں کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لیکن خود کیا پڑھتے رہے؟ ساری زندگی پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ آئے، اپنے ماننے والوں کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، خود پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ آئے، اپنے ماننے والوں کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور خود کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو تمام نبی اور رسول جو ہے ساری زندگی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا خطبہ پڑھتے رہے، بڑے بڑے ریگستانوں میں اور اونچے اونچے پہاڑوں کی چٹانوں پر کھڑے ہو کر ان کی شان رحمت اور بشارت کا آواز دیتے رہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف جو ہے اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ رحمت للعالمین ہے، سارے کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جہاں انسانوں کے لیے رحمت ہے وہیں آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں انسانیت کا درس دیا ہے، انسان کو انسانیت سکھائی ہے، وہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے کہ جانوروں پر ظلم نہ کرو، جانوروں پر ظلم نہ کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک سبق پڑھایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے وضو کرو تو وضو میں پانی بھی زیادہ خرچ نہ کرو، وضو میں پانی بھی زیادہ خرچ نہ کرو۔ زیادتی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسراف سے منع فرمایا۔ یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اگرچہ تم دریا کے کنارے ہی کیوں وضو نہ کر رہے ہو، اگرچہ تم دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو وضو میں اسراف نہ کرو، پانی زیادہ خرچ نہ کرو۔ جو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ایک ایک پانی کے قطرے کی حفاظت کا درس دے، وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کا خون بہانے کا درس کیسے دے سکتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے جنگ و جدال سے منع فرمایا ہے۔ ہاں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہاری طرف کوئی جنگ کو مسلط کرے، لڑائی کو مسلط کرے تو تم ضرور اس کا دفاع کرو، تم ضرور اس کا دفاع کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو ساری جنگیں کہاں ہوئی ہیں، اسلامی غزوات جو ہیں وہ کہاں ہوئے ہیں؟ سب مدینہ سے قریب ہوئے ہیں۔ جب سب جو ہے وہ مدینہ سے قریب ہوئے ہیں اور جتنی جنگیں ساری جنگیں جو ہیں وہ مدینہ سے قریب ہوئی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں سب مدینہ کے قریب ہوئے ہیں، جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کفار مکہ سے چل کر مدینہ پر چڑھائی کی غرض سے نکلے تھے، مدینہ کے امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تب مسلمانوں نے اپنی مدافعت کے لیے جو ہے ان سے جنگیں کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے لڑنے کا حکم دیا ہے اور تلواریں چلی ہیں۔ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ تلواریں چلی ہیں، لیکن کب چلی ہیں؟ کوئی مسلمان جو ہے، جو کوئی مہاجر یا کوئی انصار جو ہے مدینہ سے مکہ پر چڑھائی کے لیے نہیں گیا تھا، ساری جنگیں جو ہیں وہ مدینہ
مدینہ کے قریب ہوئی ہیں، جو اس بات کی علامت ہے اور گواہ ہے کہ کفار مکہ اسلحے کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، مدینہ کا امن و امان لوٹنے کے لیے، مسلمانوں کو قتل و غارت کے لیے مکہ سے چل کر مدینہ کی طرف آئے تھے، اور اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے صرف جنگوں میں مدافعت کی ہے، کبھی پہل نہیں کیا، کبھی پہل نہیں کیا گیا ہے۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ آپ جہاں مومن کے لیے رحمت ہیں، ویسے ہی دوسرے مذاہب کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے انسانیت کو تعلیم دی ہے، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معلمانہ زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ مسجد نبوی میں دیکھیے تو سرکار وہاں بھی معلم ہے، خانہ کعبہ میں دیکھیے تو وہاں بھی معلم ہے، مکہ کی سڑکوں پر دیکھیے تو وہاں بھی معلم ہے، حجرہ عائشہ میں دیکھیے سرکار وہاں بھی معلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ باغ و باغیچے میں دیکھیے سرکار وہاں بھی معلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشانہ فاطمہ پر ہیں تو وہاں بھی معلم ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امت کو کیا ملے گا؟ وہی نازل ہوئی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن ملا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو حدیث پاک ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے معلم ہیں، ایسے معلم ہیں کہ ایک چبوترے پر بیٹھ کر جسے اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، وہ صحابہ کرام جو گھر بار نہیں رکھتے تھے، اپنی مفلسی کے شکار تھے، اسی چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی چبوترے پر اصحاب کو درس دیا کرتے تھے، اسلام سکھایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو درس دیا ہے وہ 100-200 کتابوں پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ صرف ایک پڑھانے والے اور تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھائی جانے والی کتاب بھی ایک ہی تھی جس کا نام ہے قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے اور پلاتے چلے جاتے تھے، اور تشنگان علوم جو ہے وہ سیراب ہوتے چلے جاتے تھے۔ ان پڑھنے والوں میں کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، ذوالنورین بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، خالد بن ولید بھی ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ایک معلم سے پڑھے ہوئے اور ایک کتاب کو پڑھے ہوئے تھے، اور جب عیالی زندگی میں ان کا جب وقت آیا ہے تو حضرت علی جیسا جج آج کہیں نظر نہیں آتا، پوری دنیا میں حضرت علی جیسا کوئی دوسرا جج نہیں ہوا، حضرت خالد بن ولید جیسا کوئی دوسرا کمانڈر نہیں ہوا، فوج کا کمانڈر نہیں ہوا، چیف مارشل نہیں ہوا، حضرت عمر جیسا جہانگیری اور جہاندانی کرنے والا کوئی دوسرا اور شخص نہیں ہوا، حضرت سیدنا عثمان غنی جیسا کوئی اور بڑا تاجر اور سخی نہیں ہوا، حضرت ابو بکر جیسا کوئی اور مدبر نہیں ہوا، عاشق رسول نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درسگاہ میں یہ حضرات جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پڑھائی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن تھی، جو اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن مجید میں سارے علوم کا خزانہ موجود ہے، سارا علم جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن جیسی کتاب پر پڑھا رہے تھے، پڑھانے والے آقا کائنات ہیں، پڑھائی جانے والی کتاب قرآن ہے، تو اب جو ہے انہیں کسی دوسری کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف قرآن کو پڑھ کر جو ہے وہ اتنے بڑے عالم ہوئے ہیں، تو ان کے جیسا صحابہ کرام کے جیسا نہ کوئی
نہ کوئی کمانڈر ہوا ہے، نہ چیف مارشل ہوا ہے، نہ کوئی جج ہوا ہے، نہ کوئی فقیہ ہوا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کتاب ان حضرات کو پڑھا دی تھی جو کتاب میں سارے علوم موجود ہیں، سارا علم جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی الفت و محبت رکھتے تھے، کیسی الفت و محبت کرتے تھے۔ غور کیجئے کہ سن 2 ہجری میں جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ سے چل کر مکہ کے لیے عمرے کا احرام مانگ کر روانہ ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ 1400 صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے عمرہ کے ارادے سے چلے ہیں، لیکن جب کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ محمد جو ہے وہ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں، یہاں آ کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ ادا کریں گے، تو کفار مکہ سے نکل کر آگے بڑھے اور میدان حدیبیہ کے پاس پہنچ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ روک دیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم محمد اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ بحالت احرام میدان حدیبیہ میں رک گئے ہیں۔ میدان حدیبیہ میں رکے ہوئے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی، جو کفار میں بڑا ہی معمر اور معزز شخص تھا، مکہ سے چل کر میدان حدیبیہ میں آتا ہے اور مسلمانوں سے کچھ گفتگو کر کر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کر کے واپس مکہ مکرمہ جاتا ہے اور اپنا چشم دید حال بیان کرتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ وَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَخَامَةً إِلَّا وَقَدْ فِي كَفِّ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَذَلِكَ بِهَا وَجْهُهُ وَجِلْدُهُ، یعنی میں میدان حدیبیہ سے یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، اے کفار مکہ، میں میدان حدیبیہ گیا تھا، وہاں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ اپنا لعاب دہن زمین کی طرف پھینکتے ہیں، اپنے منہ سے کوئی لعاب جو ہے زمین کی طرف پھینکتے ہیں، تو صحابہ کرام جو ہے ان کے ساتھی جو ہے وہ لعاب دہن کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے، بلکہ وہ لعاب جو ہے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گر رہا تھا اور وہ صحابی اسے جو ہے بطور تبرک اپنے چہرے اور بدن پر مل رہا تھا۔ میں میدان حدیبیہ سے یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کے غسال وضو کو لینے کے لیے صحابہ کرام جو ہے وہ آپس میں دھکا مکی کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو وضو کا پانی گر رہا ہے اسے اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے اور بطور تبرک جو ہے اپنے چہرے اور بدن پر مل رہے تھے۔ اور جب وہ کسی کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو 1400 صحابہ ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ 1400 انسانوں کا لشکر ہے، لیکن سب یہی کوشش کرتے تھے کہ سب سے پہلے ان کے حکم کی تعمیل میں کروں، اور جب وہ کلام کرتے تھے تو 1400 انسانوں کا لشکر ہے، سب ایک دم ہماتن گوش ہو کر ان کے کلام کو سنتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر جو ہے وہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا سا بھی حرکت کریں گے تو وہ پرندہ سر سے اڑ جائے گا۔ صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی، اتنا ادب تھا، اتنی تعظیم تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اب غور کیجئے کہ صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے وہ سب سے بہتر زمانہ ہے، سب سے بہتر زمانہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے قرآن کو صاحب قرآن سے پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم و تکریم کرتے تھے کہ ان کے لعاب دہن کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے، ان کے غسالہ وضو کو لوٹ لوٹ
کر بطور تبرک اپنے چہرے اور بدن پر مل رہے تھے، اور آج ہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، آج ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھیے کہ حضرت علی ہیں، میدان صحابہ میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر پڑھ چکے تھے، حضرت علی کسی وجہ سے عصر کی نماز اس وقت ادا نہیں کر پائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس آئے اور ان کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آرام میں خلل نہ پڑ جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض نہ کر سکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تعظیم ہے، تعظیم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ نہ کہہ سکے، کیوں کہ اگر یہ عرض کریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آ جائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، اللہ کا فرض جو ہے وہ چھوٹ گیا۔ اللہ کے فرض چھوٹنے کا جو دل پر درد ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ آنسوؤں کے شکل میں جو ہے وہ آنکھوں میں آ گیا، اور آنکھ سے آنسو جو ہے وہ گرا اور رخسار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی، حضرت علی کے آنکھوں میں آنسو دیکھا تو پوچھا کہ اے علی بتاؤ تمہارے آنکھوں میں آنسو کیسا؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے نماز عصر ادا کر لی تھی، کسی وجہ سے میری نماز عصر رہ گئی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، میں نے آپ کے آرام میں خلل نہ پہنچایا اور نماز عصر ہماری قضا ہو گئی۔ نماز عصر قضا ہونے کا، اللہ کے فرض چھوٹنے کا جو درد تھا وہ ہمارے سینے میں امن پڑا اور وہ آنسوؤں کی شکل میں جو ہے وہ آنکھوں میں آ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا ہے، سورج کو حکم دے دیا کہ اے سورج آج علی کے لیے نکل جا، علی کے لیے پلٹا۔ سورج جو ہے ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ پھر سے ظاہر ہو گیا ہے اور حضرت علی نے نماز عصر ادا کی ہے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ذرا سا کوئی کام آ گیا، ذرا سا کوئی کام آ گیا، نماز قضا کر دیتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نماز تمام فرائضوں میں اہم الفرائض اور تمام عبادتوں میں افضل العبادت ہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ نماز وہ عبادت ہے جو مومن اور کافر میں تمیز پیدا کرتی ہے۔ مومن اور کافر میں فرق پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا، اپنے دین کو برباد کر دیا۔ تو میلاد جو ہے وہ فرض نہیں ہے، میلاد کرنا فرض نہیں ہے، لیکن نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہم نے فرض کو پیچھے کر دیا اور جو مستحبات تھے اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ مستحبات پر بھی عمل کیجئے، یہ بزم کو سجایا کیجئے، اس بزم میں آیا کیجئے، بیٹھا کیجئے، باتیں سنا کیجئے، نصیحت افروز اسباب کو سنا کیجئے اور عمل کیجئے، اور نماز جیسی اہم عبادت کو کبھی نہ چھوڑیے۔ نماز تمام مسلمان مومن مرد عورت پر جو ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر دن میں 5 وقت فرض ہے، اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے، اسے ادا کیجئے۔ نماز اہم العبادت اور تمام فرائضوں میں اہم الفرائض ہے۔ انہی چند ضروری بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا
رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق بنائے. اور اس گھر میں شادی ہے, مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تمام شادی کی محفلوں کو بخیر و خوبی تکمیل تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا